أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے خواب کے اندر شتر مرغ دیکھنے کے حوالے سے کہ اگر کسی نے خواب کے اندر شتر مرغ جو ہے وہ دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے، اس کے لیے اس کا دیکھنا کیسا ثابت ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے مکمل طور پر بات جو ہے وہ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ روزانہ اسلامی فقہی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر شتر مرغ جو ہے وہ دیکھنا یہ ان پڑھ اور اس سے شادی کی دلیل ہے، اور اگر دیکھیں کہ اس نے شتر مرغ کو جو شتر مرغ مادہ ہے اس کو پکڑا ہے یا اس نے کسی کو دی ہے یا اس کو کسی نے دی ہے، تو یہ بھی اس کی یہی تعبیر ہے کہ کسی بے صفت یعنی ان پڑھ عورت سے شادی وغیرہ کرے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ شتر مرغ پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ جنگل کا سفر وغیرہ کرے گا یا کسی لمبے سفر پر روانہ ہوگا، اور سفر کے دوران اس کو کوئی مسئلہ آئے گا لیکن یہ اس مسئلے پر غالب رہے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ شتر مرغ کو اس نے مارا ہے تو دلیل ہے کہ جنگلی آدمی پر غالب آئے گا۔ یہاں سے مراد جنگلی جو آدمی ہے، اس سے مراد کوئی جھگڑالو آدمی ہے، یعنی جب بھی کسی سے جھگڑا ہوگا تو اس پر یہ غالب رہے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کے پاس شتر مرغ کے انڈے یا ہڈی ہے تو دلیل ہے کہ کسی جھگڑالو آدمی سے اس کو مال حاصل ہوگا۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کے پاس شتر مرغ کا بچہ ہے تو دلیل ہے کہ جو بیاباں علاقہ ہے اس کے اندر اس کو شادی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس عورت سے اس کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ حضرت جابر مغربی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ شتر مرغ جو ہے اس پر وہ بیٹھ گیا ہے، یہ شتر مرغ اس پر بیٹھ گیا ہے، یہ شتر مرغ جو ہے وہ اس کے تابع ہے، تو یا اس کے اوپر شتر مرغ کے اوپر یہ بیٹھا ہے اور اس کو وہ لے کر ہوا میں اڑا ہے، یہ زمین پر لے آیا ہے، تو یہ تمام صورتوں کے اندر اس کو مال حاصل ہونے کی دلیل ہے، نفع پانے کی دلیل ہے، اور اس کی دلیل ہے کہ اگر اس کو کاروبار جو ہے وہ رکا ہوا ہے تو وہ اس کا کاروبار جو ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ خواب کے اندر شتر مرغ دیکھنے کے حوالے سے جو مکمل طور پر تعبیر تھی اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی حوالے سے کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ نیچے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔